الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین۔ پچھلے درس میں تکبیر تحریمہ کے بعد کون سی دعا پڑھی جائے گی اس کا ذکر کیا گیا، اور ایک حدیث کے حوالے سے کچھ باتوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اس حدیث میں اور خاص طور پر اس دعا سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان جب دعا مانگے تو بہتر یہ ہے کہ انسان کسی چیز کو مانگنے میں تکرار پیدا کرے، یعنی بار بار مانگے، ایک بار پر اکتفا نہ کرے، دو بار پر اکتفا نہ کرے، بلکہ کئی بار مانگے۔ جتنا مانگے گا اتنا اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے۔ آپ دیکھیں جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ تو ایک دعا مانگ لی گئی، لیکن پھر بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم نقنی من خطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے میرے خطاؤں سے، جس طرح سفید کپڑا صاف کر دیا جاتا ہے گندگیوں سے۔ پھر کہہ رہا ہے، دوسری مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ دعا میں کیا ہے؟ اللہم اغسلنی من خطایا، اے اللہ مجھے دھو دے میری خطاؤں سے، بالماء والثلج والبرد، پانی سے، برف سے، اولے سے۔ ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی دعا میں تین تین بار دعا ہے، اور تینوں دعاؤں کا تعلق خطاؤں گناہوں کی معافی سے ہے۔ ہم نے فرق بتایا تھا کیا ہے دعا۔ تو یہ بہت پیاری دعا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے۔ ہمیں یہ سبق ملا، تعلیم ملی، مانگتے وقت کوئی چیز اگر ہم مانگ رہے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، کئی ایک بار مانگے، تکرار کرے دعاؤں میں، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے۔ اپنی زبان میں اگر مانگ رہے ہیں، اس دعا کے الفاظ سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اور بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے اس حدیث سے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو مانگ رہے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے محتاج ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا نہیں سکھائی جاتی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج نہ ہوتے تو آپ کو یہ دعا نہیں سکھائی جاتی تھی۔ گرچہ آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی گئی ہے، لیکن آپ بھی تو یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محتاج ہیں، اور ہم سب تو محتاج بہرحال ہے ہی۔ آٹھویں بات آپ دیکھیے، غور سے سنیے گا۔ جب بھی ہمیں دین کی باتیں سیکھنا ہو نا، تو اس سیکھنے میں اور سوال کرنے میں ادب بہت اہم چیز ہے، کہ سوال کرتے وقت ادب ہونا بہت ضروری ہے۔ ادب کا خیال بہت سارے لوگ یا کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں دین سیکھنے میں، خاص طور پر۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا معلوم کرنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہنے کے بعد، اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز میں داخل ہو جاتے تھے، اور داخل ہونے کے بعد انہیں کیا محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قراءت شروع کرنے سے پہلے، سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں۔ اس خاموشی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم کرنا تھا۔ کیا سوال کر رہے ہیں؟ پہلے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین ماں باپ آپ پر قربان ہیں۔ ہاں دین کی بات ہے نا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی عزت، تعظیم، احترام۔ اس کی بات کہہ رہے ہیں، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں کہ تکبیر کہنے کے بعد اور قراءت شروع کرنے کے درمیان آپ تھوڑی دیر خاموش رہتے ہیں۔ خاموش رہنے کا مطلب آپ لگتا تو ہے کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن آواز نہیں آتی ہمیں، کیا کہتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ صحابہ کرام دین سیکھنے کے لیے بڑے ادب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں، پہلی بات تو ہمارے اندر یہ ہے کہ سوال نہیں کرتے، اور کریں گے تو بہت سارے لوگ مقصد کا ٹائم پاس ہوتا ہے، بات ہے جو صاف۔ چلو کچھ نہیں ٹائم پاس ہو رہا تو مولانا کے پاس بیٹھ کے ٹائم پاس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹائم پاس کرو، دین میں ٹائم پاس کرو، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آ کے سوال نہیں کر سکتے کہ آ کے تھوڑا دیر بیٹھیں گے، اطمینان سے سوال کریں گے، نہیں، راستے میں سوال کریں گے۔ اور کچھ لوگوں کی تو عادت اتنی خراب ہے کہ منہ کے اندر وہ گندی چیز کھا رہے اس میں ہی سوال کرتے ہیں۔ دین کے بڑے بڑے فیصلے وہ گندی چیز کھا کے کرتے ہیں۔
ارے مولانا ایک بات پوچھنی تھی اور منہ سے اتنی بڑی بو آ رہی ہے کہ آدمی کا سر چکرا رہا ہے. یہ بات کہنے والی ہے، کڑوی لگتی ہے، لیکن ادب سیکھیں. دین اس سے اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں، اسے رسول اللہ کا. آپ کو اگر نئی عادت چھٹی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، کلی کر لیں، اچھے سے منہ صاف کر لیں. آپ کہاں جا رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ آدمی کا سر چکرا جائے. جو یہ نہیں کھاتا، جس کو یہ پسند ہے، اس کی بو سے بھی چکر آتی ہے انسان، ہے نا. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے. صاف ستھرے ہو کر آئے، مسواک کر کے آئے، دانت صاف کر کے آئے، پھر سوال کریں. ادب کا خیال ہی نہیں. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ظہر کی نماز چھوڑ کے اور کہہ رہے مولوی صاحب ہمیں اپنے بچے کو حفظ کروانا ہے. تو چوراہے پہ بیٹھ کے حفظ کروانا ہے، نماز چھوڑ کے حفظ کروانا ہے اپنے بچے کو. یہ طریقہ ہے بولنے کا، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. ان اتنے بڑے فیصلے اپنے بچے کو حافظ قرآن، بہت اچھا جذبہ، بہت اچھی بات. لیکن اس طرح فیصلہ کیا جاتا ہے چوراہے پہ نکڑ پہ بیٹھ کر اور نماز چھوڑ کے اور منہ میں گندی چیز کھا کے اپنے بچے کو حافظ بنانا ہے. اچھا جذبہ ہے، لیکن آؤ بیٹھو اطمینان سے، مسجد میں بیٹھو. یہ طریقہ. تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ ہوتا تھا، بڑے ادب سے دین کی بات پوچھا کرتے. اور نویں بات آپ دیکھیے اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور کہہ کر بات مکمل کر دیں گے، کہ یہ دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو یہ بتایا کہ پاکی حاصل کرتا ہے انسان، تو پاکی حاصل کرنے میں کچھ چیزیں حسی ہوتی ہے اور کچھ معنوی ہوتی ہے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے پاک کر دے خطاؤں سے اور مجھے دھو دے غلطیوں سے، ایسے ہی جیسے کپڑا دھو دیا جاتا ہے، گندگی صاف کی جاتی ہے پانی سے اور برف سے اور اولے سے. تو اس کے اندر تین باتیں ہیں نا. ظاہری صاف کرنے والی چیز کون سی ہے؟ پانی ہے، برف ہے اور اولے ہے جو آسمان سے اوپر سے برستے ہیں نا. دونوں چیزیں، دونوں کا فرق ہم نے بتایا تھا. یہ کہ ہوگی ظاہری چیز، ظاہری گندگی کو ایسے صاف کرتے ہیں. دوسری چیز کیا ہے؟ پھر میرے گناہوں کو پاک کر دے. تو گناہ کیسے پاک ہوں گے؟ ایسی ظاہری چیزوں سے کہ کوئی گنہگار ہو جائے تو اولے سے نہا لے؟ نہیں. اب تو مجھے اسی کے بالمقابل میں تین چیزیں ہیں. کیا ہے وہ؟ العفو، معافی، المغفرہ، مغفرت، بخشش، اور رحمت. یعنی میرے گناہ ظاہری چیزوں سے صاف نہیں ہونے والے جب تک تیری معافی نہیں ہوگی، تیری طرف سے رحمت نہیں ہوگی، تیری طرف سے مغفرت نہیں ہوگی. جب تین ظاہری پاکی کا ذکر کیا تو تین باطنی اندر کی صفائی کرنے والے کا بھی ذکر کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی جامعیت ہوتی ہے کہ پورے سمندر کو ایک کوزے میں کٹورے میں لا کر جمع کر دے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سنت کی جو دعائیں وہ سیکھیں، وہ یاد کریں. اس میں جتنا خیر آپ پائیں گے اتنا اپنی بنائی ہوئی دعا میں نہیں پائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر بہت زیادہ حق رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مومن جو کچھ چاہتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں. مومن جو کچھ چاہتا ہے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں مومن کو. دعا میں یہی. تو ان دعاؤں کو بھی. اور ایک مسئلہ اور کلیئر کر کے بات مکمل کرتے ہیں. یہ جو دعا آپ بتائے گئی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں چھوٹی دعا پڑھتا تھا تو میری نماز نہیں ہو رہی ہے. یہ کلیئر کر لیں. یہ بڑی دعا چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے تو ہم نے بتائی یہ بھی سنت ہے. لیکن کوئی آدمی سبحانک اللہم دعائے ثنا جو پڑھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، پڑھے اس میں ثنا ہے وہ بھی پڑھے، وہ پڑھے یا یہ پڑھے، بدل کر پڑھے. دونوں سنت سے ثابت ہے. دونوں ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، ایک دعا پڑھنا ہے. تکبیر تحریمہ کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ شروع کرنی. یہ سمجھ لیجیے. کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد؟ نہیں بھائی، یہ دعا کب پڑھنی ہے؟ سورہ تکبیر کہہ کر آپ نماز میں داخل ہو گئے، فوراً یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ پڑھنا ہے پورا، اس کے بعد بسم اللہ پورا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے. پہلی رکعت کا جو طریقہ ہے وہ بتائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.